السلام علیکم۔ کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ پیر کامل ناول پارٹ 17، پیج نمبر 767۔ پیرس سے واپسی پر اس کی زندگی کے ایک نئے فیز کا آغاز ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر وہ اسلام آباد میں اس غیر ملکی بینک میں کام کرتا رہا، پھر کچھ عرصے بعد وہ اسی بینک کی ایک نئی برانچ کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اسے کراچی جانے کا موقع مل رہا تھا مگر اس نے لاہور کا انتخاب کیا۔ اسے یہاں ڈاکٹر صدق علی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ پاکستان میں اس کی مصروفیات کی نوعیت تبدیل ہو گئی تھی مگر ان میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں بھی دن رات مصروف رہتا تھا۔ ایکسپشنل ماہر معاشیات کے طور پر اس کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ حکومتی حلقوں کے لیے بھی اس کا نام نیا نہیں تھا مگر پاکستان آ جانے کے بعد فائنانس منسٹری مختلف مواقع پر ایک زیر تربیت آفیسر کو دیے جانے والے لیکچرز کے لیے اسے بلواتی رہی تھی۔ لیکچرز کا سلسلہ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ییل میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ وہاں مختلف کلاسز کو لیکچرز دیتا رہا تھا۔ یہ سلسلہ نیو یارک منتقل ہو جانے کے بعد بھی جاری رہا، جہاں وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر ہونے والے سیمینارز میں حصہ لیتا رہا۔ بعد میں اس کی توجہ ایک بار پھر اکنامکس کی طرف مبذول ہو گئی۔ پاکستان میں بہت جلد وہ اس سیمینارز کے ساتھ انوالو ہو گیا تھا جو آئی بی اے اور لمز فاسٹ اور جیسے ادارے کروا رہے تھے۔ اکنامکس اور ہیومن ڈیولپمنٹ واحد موضوعات تھے جس پر خاموشی اختیار نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے پسندیدہ موضوع گفتگو تھے اور سیمینارز میں اس کے لیکچرز کا فیڈ بیک ہمیشہ بہت زبردست رہا تھا۔ وہ اس مہینے کے ایک ویکینڈ ایک گاؤں میں اپنے اسکول میں گزار کر آ رہا تھا۔ وہاں رہنے کے دوران وہ زندگی کے ایک نئے رخ سے آشنائی حاصل کر رہا تھا۔ ہم نے اپنی غربت اپنے دیہاتوں میں چھپا دی ہے، بالکل اسی طرح جیسے لوگ مٹی کو کارپیٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں۔ اس اسکول کی تعمیر کے آغاز کرتے ہوئے فرقان نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا کہ وہ وہاں گزارے جانے والے دن اسے جملے کی ہولناک کے احساس دلاتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں غربت کی موجودگی سے ناآشنا تھا۔ وہ یونیسکو اور یونیسیف میں کام کے دوران اس دوسرے ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کے بارے میں بہت ساری رپورٹس دیکھتا رہا مگر پاکستان میں غربت کی آخری حدود کو بھی پار کر جانے والی لوگوں کی وہ پہلی بار ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے 10-15 بڑے شہروں سے نکل جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ تیسری دنیا میں نہیں 10ویں-12ویں دنیا میں رہتے ہیں۔ وہاں تو لوگوں کے پاس نہ روزگار ہے نہ سہولتیں۔ وہ اپنی آدھی زندگی خواہشات میں گزارتے ہیں اور آدھی حسرت میں مبتلا ہو کر۔ کون سی اخلاقیات سکھا سکتے ہیں آپ اس شخص کو جس کا دن سوکھی روٹی سے شروع ہوتا ہے اور فاقے پر ختم ہو جاتا ہے؟ اور ہم لوگوں کے بھوک مٹانے کی بجائے مسجدوں پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، عالی شان مسجدیں، پرشکوا مسجدیں، ماربل سے آراستہ مسجدیں۔ بعض اوقات تو ایک سڑک پر ہی 10-10 مسجدیں کھڑی ہو جاتی ہیں، نمازیوں سے خالی مسجدیں۔ فرقان تلخی سے کہتا تھا، اس ملک میں اتنی مسجدیں بن چکی ہیں کہ اگر پورا پاکستان ایک وقت کی نماز کے لیے مسجدوں میں اکٹھا ہو جائے تو بہت سی مسجدیں خالی رہ جائیں گی۔ میں مسجدیں بنانے پر یقین نہیں رکھتا جہاں لوگ بھوک سے خودکشیاں کرتے پھر رہے ہوں، جہاں کچھ خاص طبقوں کی پوری نسل جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی پھر رہی ہو۔ وہاں مسجد کی بجائے مدرسے کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور شعور ہوگا اور رزق کمانے کے مواقع تو اللہ سے محبت ہوگی ورنہ صرف شکوہ ہی ہوگا۔ وہ فرقان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر گاؤں میں جانا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ فرقان ٹھیک کہتا ہے۔ غربت لوگوں کو کفر تک لے گئی تھی، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے سانپ پر سوار تھی۔ جو ان معمولی ضرورتوں کو پورا کر دیتا جسے اس کے لیے غلامی کرنے پر تیار ہو جاتے۔ اس نے جسٹ ویکینڈ پر گاؤں جانا ہو جاتا۔ اسکول میں لوگ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے جمع ہوتے، بعض دفعہ لوگوں کی قطاریں ہوتی۔ بیٹے کو شہر کی کسی فیکٹری میں کام پر رکھوا دے، چاہے 1000 روپیہ ہی مل جائے مگر کچھ پیسہ تو آئے۔ وہ 1000 روپے مل جاتے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ بارش نے ساری فصل خراب کر دی، اگلی فصل اگانے کے لیے بیج خریدنے تک کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ تھوڑے پیسے قرض کے طور پر دے دیں، میں فصل کاٹنے کے بعد دے دوں گا۔ بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، قصور بھی نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں ہماری مرضی، جب تک چاہیں اندر رکھیں، تم آئی جی کے پاس جاؤ۔ پٹواری میری زندگی پر جھگڑ رہا ہے، کسی اور کو کوالٹ کر رہا ہے، کہتا ہے میرے کاغذ جعلی ہیں۔ بیٹا کام کے لیے پاس کے گاؤں جاتا ہے، روز 8 میل چل کر آنا پڑتا ہے، آپ ایک سائیکل لے کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ گھر میں پانی کا ہینڈ پمپ لگوانا ہے، آپ مدد کریں۔ وہ تعجب سے ان درخواستوں کو سنتا تھا۔ کیا لوگوں کے یہ معمولی کام بھی ان کے لیے پہاڑ بن چکے ہیں؟ ایسے پہاڑ جسے عبور کرنے کے لیے زندگی کے کئی سال ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتا، مہینے کے ایک ویکینڈ پر جب وہ وہاں آتا تو اپنے ساتھ 10-15 ہزار روپے زیادہ لے کر آتا۔ وہ روپے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بہت سے لوگوں کو بظاہر بڑی لیکن حقیقتاً بہت چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیتے تھے۔
ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں لے آتے تھے۔ اس کے لکھے ہوئے چند سفارشی رکے اور فون کالز لوگوں کے کندھوں کے بوجھ اور پیروں میں نہ نظر پڑنے والی بیڑیوں کو کیسے اتار دیتے، اس کا احساس شاید سلار کو خود بھی نہیں تھا۔ اگلا سین لاہور میں اپنے قیام کے دوران وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر سبت صاحب کے پاس جاتا تھا۔ ان کے پاس ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی موضوع پر بات کرتے تھے۔ بعض دفعہ اس موضوع کا انتخاب وہ خود کرتے، بعض دفعہ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں سے کوئی ان سے سوال کرتا اور پھر یہ سوال اس رات کا موضوع بن جاتا۔ عام اسکالرس کے برعکس ڈاکٹر سبت علی صرف خود نہیں بولتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو صرف سامع بنا دیا تھا، بلکہ وہ اکثر اپنی بات کے دوران انہی چھوٹے موٹے سوالات بھی کرتے اور پھر ان سوالات کا جواب دینے کے لیے نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، ان کے اعتراضات کو بڑے تحمل اور بردباری سے سنتے۔ ان کے پاس آنے والوں میں صرف سالار سکندر تھا جس نے کبھی سوال کیا تھا نہ ان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، کسی بات پر رائے دینے والوں میں۔ وہ فرقان کے ساتھ آتا، فرقان نہ آتا تو اکیلا چلا آتا، کمرے کے آخری حصے میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتا، خاموشی سے ڈاکٹر صاحب اور وہاں موجود لوگوں کو سنتا۔ بعض دفعہ اپنے دائیں بائیں آپ بیٹھنے والے لوگوں سے استفسار پر اپنا جملہ پیش کرتا۔ میں سالار سکندر ہوں، ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ وہ جب تک امریکہ میں رہا تب ہر ہفتے ایک بار وہاں سے ڈاکٹر سبت علی کو فون کرتا رہا، مگر فون پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو بہت مختصر اور ایک ہی نوعیت کی ہوتی۔ وہ کال کرتا، ڈاکٹر صاحب ریسیو کرتے اور ایک ہی سوال کرتے۔ وہ پہلی بار اس سوال پر تب چونکا جب وہ پاکستان سے چند دن پہلے امریکہ آیا اور ڈاکٹر صاحب اس کے واپسی کا پوچھ رہے تھے۔ اسے تعجب ہوا۔ ابھی تو نہیں، اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ بعد میں وہ سوالے سے کچھ عجیب نہیں لگا کیونکہ وہ لاشعوری طور پر جان گیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے۔ آخری بار انہوں نے وہ سوالے سے تب یاد کیا تھا جب وہ امامہ کی تلاش میں ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچا تھا۔ پیرس پہنچ جانے کے بعد ایک ہفتے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کیا تھا، ہمیشہ جیسی گفتگو کے بعد گفتگو سے ہی سوال پر آ پہنچی تھی۔ واپس پاکستان کب آ رہے ہیں؟ بے اختیار سالار کا دل ابھر آیا۔ اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگلے ماہ جاؤں گا، میں ریزائن کر رہا ہوں، واپس آ کر پاکستان میں ہی کام کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ سے اگلے ماہ ملاقات ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے تب کہا تھا۔ دعا کیجیے گا، سالار آخر میں کہتا۔ کروں گا، کچھ اور کچھ نہیں، اللہ حافظ وہ کہتا۔ اللہ حافظ وہ جواب دیتے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ پاکستان آنے تک جاری رہا۔ جب وہ ان کے پاس باقاعدگی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگلا سین لاہور آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے ان کے پاس جانے لگا۔ ان کے پاس سکون ملتا تھا، اس سے پاس گزارا ہوا وقت ایسا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر اپنے ڈپریشن سے آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ بعض دفعہ ان کے پاس خاموشی بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس کا دل چاہتا کہ وہ ان کے سامنے سب کچھ اگل دے جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے اندر زہر کی طرح بھرے پھرتا ہے۔ پچھتاوا، احساس، جرم، بے چینی، بے بسی، شرمندگی، ندامت، ہر چیز۔ پھر اسے خوف پیدا ہوتا کہ ڈاکٹر سبت علی اس کو پتہ نہیں کن نظروں سے دیکھیں گے، اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔ ڈاکٹر صاحب الہ ابہام کو دور کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ وہ ان کے پاس خاموش بیٹھا رہتا، صرف سنتا، صرف سمجھتا، صرف نتیجے اخذ کرتا۔ کوئی دھن تھی جو چھٹ رہی تھی، کوئی چیز تھی جو نظر آنے لگی تھی۔ جن سوالوں کے وہ کئی سالوں سے سر پر بوجھ کی صورت میں لیے پھر رہا تھا، ان کے پاس ان کے جواب تھے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی انہی چیزوں کا دین ان میں گنجائش ہے۔ یہ سب میں سے شروع ہو کر ہم پر ہی جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہیں، ہر بات میں اس کی حوالے دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کو زندگی سے اپنی زندگی سے حوالہ دینا چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے راست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانتداری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے، ایک اچھا مسلمان مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ سالار ان کی باتوں کو ایک چھوٹے سے ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیتا، پھر گھر آ کر بھی سنتا رہتا۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی، ڈاکٹر سبت علی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔ اگلا سین سالار آؤ، ابھی آ جاؤ، کتنی منتیں کرواؤ گے؟ انیتا نے اس کے بازو کھینچتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ وہ عمار کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا، 3 دن کی چھٹی لے کر، حالانکہ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے آئے۔ شادی کی تقریبات کئی دن پہلے شروع ہو چکی تھیں۔ وہ ان تقریبات کی اہمیت اور نوعیت سے واقف تھا، اس لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود 3 دن کی رخصت لے کر آیا۔ وہ عمار کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کر رہا تھا جو عمار اور اس کے سسرال والے مل کر رہے تھے۔ عمار اور اسرا دونوں کے عزیز و قارب اور دوست مختلف فلمی
اور یاب گانوں پر رقص کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طوفان بدتمیزی تھا جو وہاں پر تھا۔ سلیو لیس شرٹس، کھلے گلے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے، باریک ملبوسات، سلک اور شفون کی ساڑیاں، نیٹ کے بلاؤز۔ اس کی فیملی کی عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح اس طرح کے ملبوسات پہنے ہوئے تھیں۔ مکسڈ گیدرنگ تھی اور وہ تقریب شروع ہونے پر اس ہنگامے سے کافی دور کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو کارپوریٹ یا بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے یا سکندر اس کے اپنے بھائیوں کے شناسہ تھے۔ مگر پھر مہندی کے رسومات کا آغاز ہونے لگا اور انیتا اسے اسٹیج کی طرف لے گئی۔ اسرا اور عمار بے تکلف اسٹیج پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پہلی بار اسرا سے مل رہا تھا۔ عمار نے اس کو اور اسرا کا تعارف کروایا۔ مہندی کی رسومات کے بعد اس نے وہاں سے جانے کی کوشش کی مگر کامران اور طیبہ نے اسے زبردستی روک دیا۔ بھائی کی مہندی ہو رہی ہے اور تم اس طرح وہاں کونے میں بیٹھے ہو، طیبہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ تمہیں یہاں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے کہنے پر وہیں کامران اور ان کی بیوی کے پاس ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے کزن نے ایک بار پھر دوپٹہ اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جو وہ سب ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر قدرے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ اگلے چند منٹوں کے بعد وہاں رقص شروع ہو چکا تھا۔ عمار سمیت سارے بہن بھائی اور کزنز رقص کر رہے تھے اور انیتا نے بھی اسے کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں انیتا، میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں آتا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت کی مگر اس کی معذرت قبول کرنے کی بجائے وہ اور عمار اسے کھینچ کر رقص کرنے والوں کے ہجوم میں لے کر آئے تھے۔ کامران اور موئز کی شادی میں وہ بھی ایسے ہی رقص کرتا رہا تھا مگر عمار کی مہندی پر وہ پچھلے 7 سالوں میں اتنا لمبا ذہنی سفر طے کر چکا تھا کہ وہاں اس ہجوم کے درمیان خالی بازو کھڑے کرنا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ قدرے بے بس مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسی طرح ہجوم کے درمیان کھڑا رہا۔ پھر اس نے نیتا کے کان میں کہا، نیتا میں ڈانس بھول چکا ہوں، پلیز لیٹ می گو، برائے مہربانی مجھے جانے دو۔ تم کرنا شروع کرو، آ جائے گا، انیتا نے جواباً اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب اسرا بھی اس ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نہیں کر سکتا، تم لوگ کرو، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی۔ اسرا کی آمد نے اس کوشش کو کامیاب کر دیا۔ عروج پر ہر قوم، ہر نسل کا خواب ہوتا ہے۔ پھر وہ قومیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئی ہوں وہ تو عروج کو اپنا حق سمجھتی ہیں مگر کبھی بھی کسی قوم پر عروج صرف اس بنا پر نہیں آیا تھا کہ اسے کتاب اور نبی دے دیا گیا جب تک اس قوم نے اپنے اعمال اور افعال سے عروج کے لیے اپنی اہلیت ثابت نہیں کر دی۔ وہ کسی مرتبہ، کسی مقام، کسی فضیلت کے قابل نہیں ٹھہری۔ مسلمان قوم یا امت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس سب ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے اعلیٰ طبقات تعیش اور نفس پرستی کا شکار ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وبا کی طرح ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے تیسرے، اور پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔ اسے وہاں کھڑے ان ناچتی عورتوں اور مردوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ڈاکٹر سبت کی باتیں یاد آنے لگیں۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رعایا ہوتا ہے، نہ تب جب وہ حکمران ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کسی جانور کی زندگی جیسی نہیں ہوتی۔ کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور فنا ہو جانا، یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز ہو سکتا ہے مگر کسی مسلمان کا نہیں۔ سلار بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ آج پھر جانوروں اور حشرات الارض کا ایک گروہ دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی ہوئی وہ بہت عرصہ پہلے ان میں سے نکل چکا تھا۔ وہاں ہر ایک خوش باش، پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بلند کہکے اور چمکدار چہرے اور آنکھیں۔ اس کے سامنے طیبہ عمار کے سسر کے ساتھ رقص کر رہی تھی، انیتا اپنے سب سے بڑے بھائی کامران کے ساتھ۔ سلار نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں کن پٹی کو مسلا۔ شاید یہ تیز میوزک تھا یا پھر اس وقت اس کا ذہنی اضطراب اسے ان کن پٹی میں ہلکی سی درد کی لہر گزرتی محسوس ہوئی۔ اپنے گلاسز اتار کر اس نے بائیں ہاتھ میں سے اپنی دونوں آنکھیں ملی۔ دوبارہ گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے مڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ جدوجہد کے بعد وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس دائرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے باخوشی راستہ دے دیا گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ بے ہنگم شور میں طیبہ نے بلند آواز میں جانے سے پہلے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ وہ بھی رقص کرتے کرتے تھک کر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ممی میں بھی آتا ہوں نماز پڑھ کر۔ آج رہنے دو، سلار مسکرایا مگر اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا بلکہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ وہ باہر نکلنے کی تگودو کر رہا تھا۔ یہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو انجوائے کرنا بھی آرٹ ہے اور یہ آرٹ اسے بیوقوف کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کی پشت کو دیکھتے قدرے افسوس سے سوچا۔ سلار نے اس ہجوم سے نکل کر بے اختیار سکون کی سانس لی تھی۔ وہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، سنگر اس وقت گانے میں مصروف تھا۔ اس وقت مسجد کی طرف جانے والا وہ اکیلا تھا۔ شاید گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے درمیان سے سڑک پر چلتے ہوئے وہ مسلسل ڈاکٹر سبت علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں کے اس مجمع کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے گھر ناچ گانے میں مصروف تھے۔
مسجد میں کل 14 لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد اپنی پوسٹنگ کے دوران وہ سکندر عثمان کے گھر پر ہی رہ رہا تھا۔ لاہور آنے کے بعد بھی کسی پوش علاقے میں کوئی بڑا گھر رہائش کے لیے منتخب کرنے کی بجائے اس نے فرقان کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے پر لینے کو ترجیح دی۔ فرقان کے پاس فلیٹ لینے کی ایک وجہ اگر یہ تھی کہ وہ لاہور میں اپنی عدم موجودگی کے دوران فلیٹ کے بارے میں کسی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتا تھا، تو دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فلیٹ کی بجائے کہ گھر لینے پر اسے 2-4 ملازم مستقل طور پر رکھنے پڑتے، جبکہ اس کا بہت کم وقت فلیٹ پر گزارتا تھا۔ فرقان کے ساتھ آہستہ آہستہ لاہور میں اس کا سوشل سرکل بہت وسیع ہونے لگا تھا۔ فرقان بہت سوشل آدمی تھا اور اس کے حلقہ احباب بھی خاصا لمبا چوڑا تھا۔ وہ سلار کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کو سمجھنے کے باوجود اسے وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر کھینچتا رہتا۔ وہ اس رات فرقان کے ساتھ اس کے کسی ڈاکٹر دوست کی ایک پارٹی اور محفل غزل میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ وہ ایک فارم پر ہونے والی پارٹی تھی۔ اس نے سرار کو مدعو کر لیا اور محفل غزل کا سن کر وہ انکار نہیں کر سکا۔ فارم پر شہر کے لیڈ کلاس کا اجتماع تھا، وہ ان میں اکثریت کو جانتا تھا۔ وہ اپنے شناسہ کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ڈنر چل رہا تھا اور ان کی باتوں کے دوران اس نے فرقان کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلار ایک بار پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد اسے چند لوگوں کے ساتھ فرقان کھڑا نظر آ گیا۔ وہ بھی اس طرف بڑھ آیا۔ آؤ سلار، میں تمہیں تعارف کرواتا ہوں۔ فرقان نے اس کے قریب آنے پر چند جملوں کے تبادلے کے بعد کہا، یہ ڈاکٹر رضا ہیں، گنگا رام ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ سلار نے ہاتھ ملایا۔ یہ ڈاکٹر جلال انصر ہے۔ سلار کو اس شخص سے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ فرقان اب کہہ رہا تھا، وہ سن نہیں پایا۔ اس نے جلال انصر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں کے درمیان بہت رسمی سا مصافحہ ہوا۔ جلال انصر نے بھی یقیناً اسے پہچان لیا تھا۔ ہاں، سلار وہاں ایک اچھی شام گزارنے آیا تھا، مگر اس وقت اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بری رات گزارنے آیا تھا۔ یادوں کا ایک لمبا سیلاب تھا جو ایک بار پھر ہر بند توڑ کر اس پر چڑھائی کر رہا تھا۔ وہ سب اس طرف جا رہے تھے جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اب فرقان تھا۔ جلال انصر اس سے کچھ آگے دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ تھا۔ سلار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ غزل چل رہی تھی، وہ غزل سن رہے تھے۔ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ اپنا سر دھن رہے تھے۔ سلار چند ٹیبلز کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اسے زندگی میں کسی شخص کو دیکھ کر رشک نہیں آیا تھا، اس دن پہلی بار آ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اس نے فرقان سے کہا، چلیں؟ فرقان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ گھر؟ ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے، تم نے بتایا تو تھا رات دیر تک محفل چلے گی۔ ہاں، مگر میں جانا چاہتا ہوں۔ کسی کے ساتھ بھجوا دوں؟ تم بعد میں آ جانا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اقبال بانو کو سنتے ہوئے بھی کوئی دوسرا کام یاد آ گیا ہے؟ فرقان نے قدرے ملامتی انداز میں کہا۔ تم بیٹھے ہوئے چلا جاتا ہوں۔ سلار نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ عجیب باتیں کرتے ہو، یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ فارم اتنا دور ہے۔ چلو اگر اتنی ہی جلدی ہے تو چلتے ہیں۔ فرقان میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میزبان سے اجازت لیتے ہوئے وہ دونوں فرقان کی گاڑی میں آ بیٹھے۔ اب بتاؤ، وہ اچانک کیا ہوا ہے؟ گاڑی کو فارم سے باہر لاتے ہوئے فرقان نے کہا۔ میرا وہاں ٹھہرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ سلار نے جواب دیا۔ وہ باہر سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں سے اٹھانے کی وجہ جلال ہے؟ سلار نے بے اختیار گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا۔ فرقان نے گہرا سانس لیا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے، تم جلال انصر کی وجہ سے ہی فنکشن سے بھاگ آئے ہو۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ سلار نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ تم دونوں بڑے عجیب انداز میں آپس میں مل رہے تھے۔ جلال انصر نے خلاف معمول تمہیں کوئی اہمیت نہیں دی، جبکہ تمہارے جیسے شہرت والے بینکر کے سامنے تو اس جیسے آدمی کو کھل لٹنا چاہیے تھا۔ وہ تعلقات بنانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ خود تم بھی مسلسل اسے دیکھ رہے تھے۔ فرقان بہت آرام سے کہہ رہا تھا۔ تم جلال انصر کو جانتے ہو؟ سلار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ ایک بار پھر بھی سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ امامہ اسی شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ جلال اور سلار کے درمیان اس طرح کی شناسائی ہوگی، ورنہ وہ شاید یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ گاڑی میں بہت دیر خاموشی رہی۔ پھر فرقان نے اسی خاموشی کو توڑا۔ مجھے جان کر مایوسی ہوئی کہ وہ جلال جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو بڑا کھرانٹ آدمی ہے۔ ہم لوگ اس کو کسائی کہتے ہیں۔ اس کی واحد دلچسپی پیسہ ہے۔ مریض کیسے لا کر دے، کہاں سے لا کر دے، اسے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تم دیکھنا 8 سال میں اسی رفتار کے ساتھ پیسہ کماتے ہوئے لاہور کا سب سے امیر ڈاکٹر ہوگا۔ فرقان اب جلال انصر کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا۔ سلار خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب فرقان نے اپنی بات ختم کر لی تو اس نے کہا، اس کو قسمت کہتے ہیں۔ تمہیں اس پر رشک آ رہا ہے؟ فرقان نے اسے قدرے حیرانی سے کہا۔
حسد تو میں کر نہیں سکتا، سلار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ یہ جو کچھ تم مجھے اس کے بارے میں بتا رہے ہو، یہ سب کچھ مجھے بہت سال پہلے پتا تھا، تب بھی جب میں امامہ کے سلسلے میں اس سے ملا تھا۔ یہ کیسا ڈاکٹر بننے والا تھا مجھے اندازہ تھا، مگر آج اس فنکشن میں سے دیکھ کر مجھے اس پر بے تحاشا رشک آیا۔ کچھ بھی نہیں اس کے پاس، معمولی شکل و صورت ہے، خاندان بھی خاص نہیں ہے۔ اس جیسے ڈاکٹرز ہزاروں ہوتے ہیں، لالچی، مادہ پرست بھی، مگر قسمت دیکھو کہ امامہ ہاشم جیسی لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی، اس کے پیچھے خوار ہوتی پھری۔ میں اور تم اسے کسائی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، صرف ہماری باتوں سے اس کی قسمت تو نہیں بدل جائے گی، نہ اس کی نہ میری۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فرقان نے اس کے چہرے کو دھواں دھواں ہوتے دیکھا۔ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی اس میں کہ امامہ ہاشم کو اور کسی نہیں، صرف اسی سے محبت ہوئی۔ وہ اب اپنی دونوں آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہاں تم جلال انصر سے ملو گے تو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ یہاں نہ لاتا، فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی اگر یہ پتا ہوتا کہ میں یہاں اس کا سامنا کروں گا تو میں بھی کسی قیمت یہاں پر نہ آتا۔ سلار نے ونڈ اسکرین سے نظر آنے والی تاریک سڑک کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے سوچا۔ کچھ اور سفر بے حد خاموشی سے طے ہوا، پھر فرقان نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ تم نے اسے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی امامہ کو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کئی سال پہلے ایک بار میں نے کوشش کی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب یہ تو اور بھی مشکل ہے۔ تم نیوز پیپرز کی مدد لے سکتے ہو، اشتہاروں اس کے بارے میں، سلار نے قدرے خفگی سے کہا۔ وہ تو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے گھر والے مجھ تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ شک تو ان کو مجھ پر پہلے بھی تھا، اور فرض کرو میں اگر ایسا کچھ کر بھی لوں تو نیوز پیپر میں کیا اشتہار دوں، کیا کہوں؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر اسے بھول جاؤ، فرقان نے بڑی سہولت سے کہا۔ کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے؟ سلار نے ترکی و ترکی کہا۔ سلار، اب بہت سال گزر گئے ہیں، تم آخر کب تک، کتنی دیر تک اسے لا حاصل عشق میں مبتلا رہو گے؟ تمہیں اپنی زندگی کو دوبارہ پلان کرنا چاہیے۔ تم اپنی زندگی امامہ ہاشم کے لیے تو ضائع نہیں کر سکتے۔ میں کچھ بھی ضائع نہیں کر رہا ہوں، نہ زندگی، نہ وقت کو، نہ اپنے آپ کو۔ میں اگر امامہ ہاشم کو یاد رکھے ہوئے ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں اس تکلیف کا عادی ہو چکا ہوں۔ وہ میری پوری زندگی کو ڈومینیٹ کرتی ہے۔ وہ میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج یہاں پاکستان میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا، سلار سکندر کہیں اور ہوتا، یا شاید ہوتا ہی نہ۔ مجھ پر اس کا قرض بہت ہے۔ جس آدمی کے مقروض ہوں اس کو چٹکی سے پکڑ کر اپنی زندگی سے کوئی باہر نہیں کر سکتا۔ میں بھی نہیں کر سکتا، سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ فرض کرو وہ دوبارہ نہ ملے پھر؟ فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ یک لخت گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد سلار نے کہا، میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں، کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس نے بڑی سہولت سے بات بدل دی۔ اگلا سین۔ چند سالوں میں فرقان کی طرح اس نے بھی گاؤں میں بہت کام کیا تھا، اور فرقان کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے، کیونکہ فرقان سے برعکس وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس نے چند سالوں میں اس گاؤں کی حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ صاف پانی، بجلی اور بڑی سڑک تک جاتی پختہ سڑک اس کے پہلے 2 سالوں کی کارکردگی تھی۔ تیسرے سال وہاں ڈاک خانہ، محکمہ وزارت کا دفتر اور فون کی سہولت آئی تھی، اور چوتھے سال اس کے اپنے ہائی اسکول میں دوپہر کی کلاسز میں ایک NGO کی مدد سے لڑکیوں کے لیے دستکاری سکھانے کا آغاز کیا گیا۔ گاؤں کی ڈسپنسری میں ایمبولینس آ گئی، وہاں کچھ اور مشینری نصب کی گئی۔ فرقان کی طرح یہ ڈسپنسری بھی اب اپنے وسائل سے اسکول کے ساتھ ہی شروع کی تھی، اور اسے مزید بہتر بنانے میں فرقان نے اس کی مدد کی تھی۔ فرقان کے برعکس اس کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی ڈسپنسری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے ہی ایک ڈاکٹر کے اس کوششوں کے وجہ سے وہاں موجود تھا۔ اسکول پر ہونے والے تمام اخراجات تقریباً اسی کے تھے، لیکن ڈسپنسری کو قائم کرنے اور اسے چلانے کے لیے ہونے والے اخراجات اس کے کچھ دوست برداشت کر رہے تھے۔ یونیسیف میں کام کے دوران بنائے ہوئے کانٹیکٹ اور دوستیاں اب اس کے کام آ رہی تھیں، اور وہ انہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ یونیسیف اور یونیسکو میں اپنے بہت سے دوستوں کو پاکستان آنے پر وہاں لا چکا تھا۔ وہ اب وہاں 2 ٹریننگ کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھا، مگر چوتھے سال میں صرف یہی کچھ نہیں ہوا تھا، اور بھی کچھ ہوا تھا۔ اگلا سین۔ سکندر عثمان اس دن دوپہر کے قریب اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہونے پر سڑک پر رک گئے تھے۔ ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا اور وہ سڑک کی طرف نظر دوڑانے لگے۔ تب ان کی نظریں ایک سائن بورڈ پر پڑی۔ وہاں لکھے ہوئے گاؤں کے نام نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ سلار سکندر کے حوالے سے وہ نام ان کے لیے ناآشنا نہیں تھا۔
ڈرائیور جب ٹائر بدل کر واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا، سکندر عثمان نے سے کہا، اس گاؤں میں چلو۔ انہیں اچانک ہی تجسس پیدا ہوا تھا اسکول کے بارے میں، جو سالار سکندر پچھلے کئی سالوں سے وہاں چلا رہا تھا۔ پکی سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے 10 منٹ میں وہ گاؤں کے اندر موجود تھے۔ آبادی شروع ہو چکی تھی، کچھ کچی پکی دکانیں نظر آنے لگی تھیں، شاید یہ گاؤں کا کمرشل ایریا تھا۔ یہاں نیچے اتر کر کسی سے پوچھو کہ سالار سکندر کا اسکول کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اس وقت انہیں یاد آیا کہ اس نے کبھی ان کے سامنے اسکول کا نام نہیں لیا تھا، اور جہاں ان کی گاڑی موجود تھی وہاں آس پاس کسی اسکول کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے چند سال پہلے سکندر عثمان کی گاڑی بے حد اشتیاق یا تجسس کا باعث بنی تھی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں سالار اور فرقان کی وجہ سے وہاں وقتاً فوقتاً گاڑیوں کی آمد ہوتی رہتی تھی۔ یہ پہلے کی طرح ان کے لیے تعجب انگیز نہیں رہی تھی، مگر وہ گاڑی وہاں سے ہمیشہ کی طرح گزر جانے کی بجائے جب وہیں کھڑی ہو گئی تو یکدم لوگوں میں تجسس پیدا ہوا۔ سکندر عثمان کی ہدایت پر ڈرائیور نیچے اتر کر پاس کی ایک دکان کی طرف گیا اور وہاں بیٹھے چند لوگوں سے اسکول کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یہاں سالار سکندر صاحب کا کوئی اسکول ہے؟ الیکس لائک کے بعد اس نے پوچھا۔ ہاں جی ہے۔ اسی سڑک پر آگے دائیں طرف موڑ مڑنے پر بڑی سی عمارت ہے، ایک آدمی نے بتایا۔ آپ ان کے کوئی دوست ہیں؟ اس آدمی نے جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا۔ نہیں، میں ان کے والد کے ساتھ آیا ہوں۔ والد؟ اس آدمی کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ یکدم سکندر عثمان کی گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس آدمی نے اٹھ کر ڈرائیور سے ہاتھ ملایا۔ سالار صاحب کے والد آئے ہیں، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اس آدمی نے کہا، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کی طرف آنے لگے۔ وہاں بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آئے۔ سکندر عثمان نے دور سے انہیں ایک گروپ کی شکل میں اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ کچھ الجھن کا شکار ہو گئے۔ ڈرائیور کے پیچھے آنے والے آدمی نے بڑی عقیدت کے ساتھ کھڑکی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سکندر عثمان نے کچھ تذبذب میں عالم میں اس کے ہاتھ ملایا، جبکہ اس آدمی نے بڑے جوش و خروش سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے دوسرے آدمی بھی اب یہی کر رہے تھے۔ سکندر کچھ الجھن کے انداز میں ان سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے صاحب، پہلے دیڑھ عمر آدمی نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ آپ کے لیے چائے لائیں یا پھر بوتل؟ وہ آدمی اس جوش و خروش سے پوچھ رہا تھا۔ ڈرائیور اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بس راستہ ہی پوچھنا تھا، انہوں نے جلدی سے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آدمی اور اس کے ساتھ کھڑے دوسرے لوگ وہیں کھڑے گاڑی کو آگے جاتے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس آدمی نے قدرے مایوسی سے سر ہلایا۔ سالار صاحب کی اور بات ہے؟ ہاں، سالار صاحب کی تو بات ہی اور ہے، وہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر یہاں سے اس طرح جاتے تھے۔ ایک دوسرے آدمی نے تائید کی۔ وہ لوگ اب واپس قدم بڑھانے لگے۔ سالار گاؤں میں موجود ان چند دکانوں کے پاس ہی اپنی گاڑی کھڑی کر دیا کرتا تھا اور پھر وہاں موجود لوگوں سے ملتے، ان کے پیش کردہ چھوٹی موٹی چیزیں کھاتا پیتا وہاں سے پیدل 10 منٹ میں اپنے اسکول چلا جاتا تھا۔ وہ لوگ مایوس ہوئے تھے۔ سکندر عثمان نے تو گاڑی سے اترنے تک کا تکلف نہیں کیا تھا، کھانا پینا تو دور کی بات تھی۔ گاڑی اب موڑ مڑ رہی تھی اور وہ موڑ مڑتے ہی ڈرائیور سے مزید کچھ کہتے کہتے سکندر عثمان کی خاموش ہو گئے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ونڈ اسکرین پر کے یار نظر آنے والی وسیع و عریض عمارت اور ان چھوٹے کچے پکے مکانوں اور کھلے کھیتوں کے درمیان دور سے بھی حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ سکندر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اتنا بڑا اسکول چلا رہا تھا، مگر ان کو دم بخود اس اسکول کی دور تک پھیلی ہوئی عمارت نے نہیں کیا تھا، بلکہ اسکول کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر لگے اس سائن بورڈ نے کیا، جس پر تیر کے ایک نشان کے اوپر جلی حروف میں اردو تحریر تھا، سکندر عثمان ہائی اسکول۔ ڈرائیور گاڑی اسکول کے سامنے روک چکا تھا۔ سکندر عثمان نے گاڑی سے اتر کر اس عمارت کے گیٹ کے پار عمارت کے ماتھے پر چمکتے ہوئے اپنے نام کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر انہیں کچھ بولنے کے قابل نہیں رکھا تھا۔ گیٹ بند تھا، مگر اس کی دوسری طرف چوکیدار موجود تھا جو گاڑی کو وہاں رکتے دیکھ کر گیٹ کھول رہا تھا۔ ڈرائیور جب تک گاڑی سے اترا چوکیدار باہر آ گیا۔ صاحب شہر سے آئے ہیں، ذرا اسکول دیکھنا چاہتے ہیں، ڈرائیور نے چوکیدار سے کہا۔ سکندر عثمان ہنوز اور اس اسکول پر لگے اپنے نام کو دیکھ رہے تھے۔ سالار صاحب کے حوالے سے آئے ہیں؟ چوکیدار نے پوچھا۔ نہیں، ڈرائیور نے بلا توقف کہا، ویسے آئے ہیں۔ سکندر عثمان نے پہلی بار اپنی نظریں ہٹا کر ڈرائیور اور پھر چوکیدار کو دیکھا۔ میں سالار سکندر کا باپ ہوں، سکندر عثمان نے مستحکم مگر بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈرائیور نے حیرانی سے ان کو دیکھا۔ چوکیدار ایک دم بوکھلا گیا۔ آپ سکندر عثمان صاحب ہیں؟ سکندر کچھ کہے بغیر میکینیکی انداز میں گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ اگلا سین، وہ شام کو جاگنگ ٹریک پر تھا جب موبائل پر سکندر عثمان کی کال آئی۔ اپنی بے ترتیب سانس پر قابو پاتے ہوئے وہ جاگنگ کرتے کرتے رک گیا اور ٹریک کے پاس ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہیلو پاپا، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، ٹریک پر ہو؟ انہوں نے اس کے پھولے ہوئے سانس سے اندازہ لگایا۔ جی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ممی کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ سلار ان کی طرف سے کچھ مزید کہنے یا پوچھنے کا انتظار کرتا رہا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ بولے، میں آج تمہارا اسکول دیکھ کر آیا ہوں۔ ریئلی؟ سلار نے بے ساختہ کہا۔ کیسا لگا آپ کو؟ تم نے یہ سب کیسے کیا ہے سلار؟ کیا وہ سب کچھ جو وہاں پر ہے؟ پتہ نہیں، بس ہوتا گیا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو خود ساتھ لے جاتا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سلار کو تشویش ہوئی۔ وہاں سلار سکندر کے باپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، انہوں نے جواباً کہا۔ سلار جانتا تھا وہ سوال نہیں تھا۔ تم کس طرح کے آدمی ہو سلار؟ پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں، مجھے تو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکا۔ سکندر کا لہجہ عجیب تھا۔ سلار نے گہرا سانس لیا۔ مجھے بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ میں تو اب بھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم سلار ایک انتہائی احمق، کمینے اور خبیث انسان ہو۔ سلار ہنسا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی ایسا ہوں۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ تم میری اولاد ہو۔ سکندر عثمان کی آواز لرز رہی تھی۔ اس بار چپ ہونے کی باری سلار کی تھی۔ مجھے اسکول کے ہر ماہ کے اخراجات کے بارے میں بتا دینا۔ میری فرم ہر ماہ اس رقم کا چیک تمہیں بھجوا دیا کرے گی۔ اس سے پہلے کہ سلار کچھ کہتا فون بند ہو چکا تھا۔ سلار نے پارک میں پچھلی تاریکی میں ہاتھ میں پکڑے موبائل کی روشنی اسکرین کو دیکھا، پھر جاگنگ ٹریک پر لگی روشنی میں وہاں دوڑتے لوگوں کو، کچھ دور وہیں خالی بیٹھے خالی ذہنی کے عالم میں ان لوگوں کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کے لمبے لمبے ڈگ ڈگ بھرتے ہوئے ٹریک پر آ گیا۔ اگلا سین۔ رمشا سے سلار کی پہلی ملاقات لاہور آنے کے 1 سال بعد ہوئی۔ وہ لندن اسکول آف اکنامکس کی گریجویٹ تھی اور سلار کے بینک میں اس کی تعیناتی ہوئی تھی۔ اس کے والد بہت لمبے عرصے سے اس بینک کے کسٹمرز میں تھے اور سلار انہیں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ رمشا بہت خوبصورت، ذہین اور خوش مزاج لڑکی تھی اور اس نے وہاں آنے کے کچھ عرصے بعد ہی ہر ایک سے خاصی بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔ ایک کولیگ کے طور پر سلار کے ساتھ بھی اچھی سلام دعا تھی اور کچھ اس کے والد کے حوالے سے بھی اس کی خاصی عزت کرتا تھا۔ بینک میں کام کرنے والی چند دوسری لڑکیوں کی نسبت رمشا سے اس کی کچھ زیادہ بے تکلفی تھی، لیکن سلار کو قطعی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کس وقت رمشا نے اسے کچھ زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ سلار کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے آفس میں بھی زیادہ آنے جانے لگی تھی اور آفس کے بعد اکثر اوقات اسے کال کرتی رہتی۔ سلار کو چند بعد اس کا رویہ کچھ خلاف معمول لگا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے شبہات کو جھٹک دیا، مگر اس کا یہ اطمینان پورے 1 سال کے بعد ایک واقعے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ اگلا سین۔ سلار صبح آفس میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی چونک گیا۔ اس کی ٹیبل پر ایک بہت بڑا خوبصورت بکے پڑا ہوا تھا۔ اپنا بریف کیس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے وہ بکے اٹھا کر اس کے موجود کارڈ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو سلار سکندر، رمشا ہمدانی۔ سلار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی، مگر رمشا یہ کیسے جانتی تھی؟ وہ کچھ دیر کسی سوچ میں گم ٹیبل کے پاس کھڑا رہا، پھر اس نے بکے ٹیبل پر ایک طرف رکھ دیا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت پر لٹکا دیا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ بکے کے نیچے ٹیبل پر بھی ایک کارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد اس کارڈ کو کھولا۔ چند لمحے تک وہ اس میں لکھی ہوئی تحریر پڑھتا رہا، پھر کارڈ بند کر کے اس نے اپنی دراز میں رکھ دیے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا کارڈ اور بکے پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنا بریف کیس کھولنا شروع کر دیا۔ وہ اس میں اپنا لیپ ٹاپ نکال کر بریف کیس کو نیچے کارپیٹ پر اپنی ٹیبل کے ساتھ رکھ رہا تھا جب رمشا اندر داخل ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے سلار، اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ سلار مسکرایا۔ تھینکس۔ رمشا اب ٹیبل کے سامنے بڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی جبکہ سلار لیپ ٹاپ کھولنے میں مصروف تھا۔ بکے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ، یہ خوشگوار سرپرائز تھا، سلار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر تمہیں میری برتھ ڈے کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جناب یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، بس پتا چلا تھا۔ چلا لیا، رمشا نے شگفتگی سے کہا۔ اور ویسے بھی دوست آپس میں سوال نہیں کرتے، اگر دوستوں کو ایسی چیزوں کا بھی پتا نہیں ہوگا تو پھر دوست نہیں ہوتے۔ سلار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ اب میں سارے اسٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ کے لیے آئی ہوں، آج کا ڈنر تمہیں ارینج کرنا چاہیے۔ سلار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ رمشا، میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویسے ہی۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ پہلے نہیں کرتے ہوگے، مگر اس بار تو کرنی پڑے گی۔ اس بار تو سارے اسٹاف کی ڈیمانڈ ہے، رمشا نے بے تکلفی سے کہا۔
میں کسی دن آپ سب کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے گھر پر، ہوٹل میں، جہاں آپ چاہیں، مگر میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا، سلار نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی تم چاہتے ہو ہم تمہارے لیے پارٹی ارینج کر دیں؟ رمشا نے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، وہ کچھ حیران ہوا۔ اگر تم پورے اسٹاف کو پارٹی بھی نہیں دے سکتے تو کم از کم مجھے ڈنر پر تو لے جا سکتے ہو۔ رمشا، میں آج رات کچھ مصروف ہوں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، سلار نے ایک بار پھر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی آ جاؤں گی، رمشا نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سب مرد ہے اور تم ان سے واقف بھی نہیں ہو، اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھتی ہوں، رمشا نے کہا۔ پھر کل چلتے ہیں۔ کل نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ رمشا کچھ مایوس ہوئی، مگر اس اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے فی الحال باہر کہیں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اوکے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، سلار نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، اٹس آل رائٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلار اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ سالگرہ کا وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ لنچ آور کے دوران اس کے لیے ایک سرپرائز پارٹی تیار تھی۔ اس کے باس مسٹر پال مل نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ سالگرہ پر مبارکباد دی۔ وہ پارٹی رمشا نے ارینج کی تھی اور کیک اور دوسرے لوازمات کو دیکھتے ہوئے وہ پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اگر پہلے رمشا ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندیدگی ظاہر کر رہی تھی تو اس دن اس نے بہت واضح انداز میں یہ بات ظاہر کر دی۔ وہ لنچ آور کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے اپنے آفس میں بیٹھا پہلی بار رمشا کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جس سے رمشا کو اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، پچھلے کچھ عرصے میں ملنے والی چند اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس میں انوالو ہونے لگے۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے رمشا کے لیے اپنے لیے خاص رویے کو اس کی خوش اخلاقی سمجھ کر ٹالتا رہا تھا، مگر اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس کی طرف سے دیے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جا کر کھولنے کے بعد اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ اب ان تحائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں پڑے وہ پیکٹس فوراً اس کی نظروں میں آ گئے۔ واہ، آج تو خاصے تحائف اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ لو، فرقان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سلار نے صرف سر ہلایا۔ گھڑی، پرفیومز، ٹائیاں، شرٹس اور یہ بعد دیگر چیزوں کو نکال کر دیکھتا رہا۔ یہ تمہاری بری کا سامان اکٹھا نہیں ہو گیا؟ فرقان نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ خاصا دل کھول کر گفٹس دیے ہیں تمہارے کولیگز نے۔ صرف ایک کولیگ نے، سلار نے مداخلت کی۔ یہ سب کچھ اس نے ایک نے دیا ہے؟ فرقان کچھ حیران ہوا۔ ہاں۔ کس نے؟ رمشا نے۔ فرقان نے اپنے ہونٹ سکوڑے۔ تم جانتے ہو یہ سب گفٹس 1.5 لاکھ کی رینج میں ہوں گے۔ وہ اب دوبارہ ان چیزوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ صرف یہ گھڑی ہی 50,000 کی ہے۔ کوئی صرف کولیگ سمجھ کر تو اتنی مہنگی چیزیں نہیں دے گا۔ تم لوگوں کے درمیان کوئی؟ فرقان بات کرتے کرتے رک گیا۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، کم از کم میری طرف سے، مگر آج میں پہلی بار پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ رمشا مجھ میں کچھ ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے، سلار نے ان چیزوں کو نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، چلو تم بھی کسی لڑکی میں دلچسپی لی، فرقان نے ان پیکٹس کو واپس سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تم بہت کنوارے رہ لیے، لگے ہاتھوں اس سال یہ کام کر لو۔ جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو میں سلسلے کو آگے کیوں بڑھاؤں؟ سلار، دن بدن تم بہت امپریکٹیکل کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ تمہیں اب سیٹل ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ہر لڑکی سے کب تک اس طرح بھاگتے پھرو گے؟ تمہیں اپنی ایک فیملی شروع کر لینی چاہیے۔ رمشا اچھی لڑکی ہے، میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں، کچھ ماڈرن ضرور ہے مگر اچھی لڑکی ہے۔ اور چلو اگر رمشا نہیں تو پھر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر لو، میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تم اپنے پیرنٹس کی مدد لے سکتے ہو، مگر اب تمہیں اس معاملے پر بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ تمہیں ان تمام باتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور کم از کم دوسروں کے بارے میں بات میں کچھ کہہ دینا ضرور چاہیے۔ فرقان نے پہلے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کا اشارہ اس کی خاموشی کی طرف تھا۔ اس سے دوسرے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مجمع کے ساتھ تقریر نہیں کرتا رہا، فرقان نے کہا۔ تم کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچتے نہیں ہو؟ کوئی اپنی شادی کے بارے میں بھی نہیں سوچتا، سلار نے مدھم آواز میں کہا۔ میں بھی سوچتا ہوں مگر میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تم سوچتے ہو۔ چائے پیو گے؟ آخری جملے کی بجائے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بکواس بند کرو، فرقان نے ناراضی سے کہا۔ سلار نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے، وہ اب چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ اگلا سین۔ رمشا نے حیرانی سے اپنے سامنے پڑے ان پیکٹس کو دیکھا۔ لیکن سلار، یہ سب چیزیں تمہارے برتھ ڈے گفٹ ہیں۔ سلار اگلی صبح ایک ٹائی چھوڑ کر تمام چیزیں واپس اٹھا لایا تھا اور وہ رمشا کے آفس میں تھا۔ میں کسی سے اتنا مہنگا تحفہ نہیں لیا کرتا، ایک ٹائی کافی ہے۔
سالار میں ایک فرینڈس کو اتنے مہنگے ہی گفٹ دیتی ہوں۔ رمشا نے وضاحت کی کوشش کی۔ یقیناً تم دیتی ہوگی، مگر میں نہیں لیتا۔ اگر تم نے زیادہ اصرار کیا تو میں وہ ٹائی بھی لا کر تمہیں واپس دے دوں گا، سالار نے کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل آیا۔ رمشا پھیکے چہرے کے ساتھ اس کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی۔ پیج نمبر 812۔ سالار ہمیشہ کی طرح اس دن ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنا لیکچر شروع نہیں کیا تھا جب ان کے پاس بیٹھے ایک ادیڑ عمر آدمی نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آدمی کو پیر کامل مل جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ وہاں پچھلے چند دن سے آ رہا تھا۔ اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ میں جب سے آپ کے پاس آنے لگا ہوں مجھے لگتا ہے میں ہدایت پا گیا ہوں۔ میرے الٹے کام سیدھے ہونے لگے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے مجھے پیر کامل مل گیا ہے۔ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی عقیدت مندی سے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے شخص کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تقی صاحب، میں نے زندگی میں آج تک کسی سے بیعت نہیں لی۔ آپ کے منہ سے پیر کامل کا ذکر سنا۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ پیر کامل کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے اس شخص سے پوچھ رہے تھے۔ آپ پیر کامل ہیں، اس شخص نے کہا۔ نہیں، میں پیر کامل نہیں ہوں، ڈاکٹر سبت علی نے کہا۔ آپ سے مجھے ہدایت ملتی ہے، اس شخص نے اصرار کیا۔ ہدایت تو استاد بھی دیتا ہے، ماں باپ بھی دیتے ہیں، لیڈرز بھی دیتے ہیں، دوست احباب بھی دیتے ہیں۔ کیا وہ پیر کامل ہو جاتے ہیں؟ آپ گناہ نہیں کرتے۔ وہ آدمی گڑبڑا گیا۔ ہاں، دانستہ طور پر نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ گناہ سے مجھے خوف آتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میری طرح انہیں بھی گناہ سے خوف آتا ہوگا، مگر نادانستگی میں مجھ سے کیا سرزد ہو جاتا ہے اس سے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے نادانستگی میں مجھ سے کبھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دعا تو ماں باپ کی بھی قبول ہوتی ہے، مجبور اور مظلوم کی بھی قبول ہوتی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کی تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس نے اصرار کیا۔ ڈاکٹر سبت علی نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کی نشاطہ ثانیہ کی دعا کرتا رہتا ہوں، ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی۔ ہر روز میری کی جانے والی کئی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے اس کے لیے آپ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہو گئی ہوگی۔ یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ اب کچھ بول نہیں سکا۔ آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، پیر کامل نیک شخص ہوتا ہے، عبادت گزار شخص، پارسا آدمی۔ ڈاکٹر سبت علی نے سر ہلایا۔ بہت سے لوگ نیک آدمی ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، کیا وہ سب پیر کامل ہوتے ہیں؟ نہیں، پیر کامل وہ آدمی ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا، دل سے عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کی نیکی اور پارسائی ڈھونگ نہیں ہوتی۔ ایک اور شخص نے اپنی رائے دی۔ اپنے حلقہ احباب میں آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایک ایسے شخص کو ضرور جانتے ہوں گے جس کی عبادت کے بارے میں اسے یہ شبہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈھونگ ہے، جس کی نیکی اور پارسائی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے۔ تو کیا وہ شخص پیر کامل ہے؟ کچھ دیر خاموشی، پھر ایک اور شخص نے کہا، پیر کامل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کا دل بدل دیتے ہیں۔ تاثیر بھی بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے، کچھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں، کچھ کے قلم سے نکلنے والے الفاظ میں۔ تاثیر کو سٹیج پر کھڑے ایک کمپیئر اور اخبار کا کالم لکھنے اور ایک جرنلسٹ کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے۔ تو کیا وہ پیر کامل ہوتے ہیں؟ ایک اور شخص بولا، پیر کامل وہ ہوتا ہے جسے الہام اور وجدان ہو، جو مستقبل کو بوجھ سکتا ہو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن میں مستقبل میں درپیش آنے والے حالات میں سے ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، جن کو خطروں کو بھانپ جاتے ہیں۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے، انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ پیر کامل کون ہو سکتا ہے؟ سالار الجھن آمیز انداز میں ڈاکٹر سبت علی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ڈاکٹر سبت علی کے علاوہ کوئی اور پیر کامل ہو سکتا تھا؟ اور اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونج تھی۔ ڈاکٹر سبت علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر ان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ پیر کامل میں
کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے۔ پیر کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک اور پارسا ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، مگر اسے الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان ہوتا ہے۔ وحی اترتی ہے اس پر، اور وحی کسی عام انسان پر نہیں اترتی، صرف پیغمبر پر اترتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا، مگر پیر کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کسی پیر کامل کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ کر ضرور کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دلوں سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے، پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب سے اللہ اس کے لیے دعا اللہ تک پہنچے، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلے جانے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایک ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہوا ہو۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش، وہ خواہش جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش نہ اتاری جاتی تو وہ پیغمبروں پر کبھی یقین نہ لاتا، کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی یہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ کون ہے جسے اب یہ آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے؟ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دے دی جائے؟ کون ہے جو آئندہ یا آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے؟ جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والی نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے: پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کسی وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیعت شدہ ہوتے ہیں، ہمیں دوسروں کسی شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص، کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں تکلیفوں سے بچا سکے گا، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ ڈاکٹر سبت علی کہہ رہے تھے، وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ راہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے، صاف، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں۔ وہ کام کریں جس کا اللہ کا حکم اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی بھام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھولیے، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کسی دلدل میں جا رہے تھے، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے، قرآن کھولیے۔ کیا ہے جو آپ کو نہیں بتا دیا گیا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا، آپ کا اصل آپ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا، اس مخلوق کو جو اس کے اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگیں، دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں،
ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالح کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنی ذاتی احکامات کو نہیں پہنچائے۔ جو کچھ بتایا وہ اللہ کا نازل کرتا ہے۔ ڈاکٹر سبط علی کون ہے، کیا ہے، کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ چند سو لوگ، چند ہزار لوگ، مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو وہی کچھ کہتا ہوں، دہراتا پھرتا ہوں جو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی میں نے؟ ڈاکٹر سبط علی خاموش ہو گئے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو اہلا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ دے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ تک ان گنت لوگوں تھے جو ہر زمانے میں تھے، اور سالار سکندر نے اقرار کر لیا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اس کی طرف چلی گئی تھی، اس صراط مستقیم کی طرف جس سے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی اسی صراط مستقیم کی طرف جاتے تھے۔ امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کرتا تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امامہ ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا، شناخت سے اطاعت تک۔ اس کو سالار سکندر کی طرح دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا، حقارت، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ، مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی؟ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا آئی کیو تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھی وہ، اور وہ اب سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا۔ میں جس کا آئی کیو لیول 150 پلس تھا، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔ وہ اب آنکھوں میں نمی کے لیے اندھیرے میں ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی کوئی حقت ہی نہیں ہے۔ اور وہ رک گیا۔ اسے ماما پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا، تب ماما پر غصہ آنے پر یہی کہا کرتا تھا، مگر 8 سال بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا؟ اپنا گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مس لیں۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم۔ 8 سال لگے تھے مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا۔ پیج نمبر 826۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشاج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور بہت سی چیزیں اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سالار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے مگر مینیو آپ طے کریں، سالار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے۔ رمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی اور سالار قرب و جوار میں۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے ہو رہے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا۔
مجھے اس لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سلار نے کہا۔ رمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سرار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے بے قدری بے تابی سے کہا۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سلار نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس پر اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پونا گھنٹہ لگا۔ پھر سلار نے ویٹر سے کافی منگوا لی۔ میرا خیال ہے بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سرار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا تھا۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں اسے ایک ڈبے کارڈ اور بوکیز کا منتظر تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا۔ اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا کا بھیجا ہوا تھا۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی اس کا اظہار ناممکن ہے۔ سرار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ رمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ سلار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں رمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس نے ویکینڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشا کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تمہیں کارڈ برا لگا؟ رمشا نے کہا۔ نہیں، پیغام۔ رمشا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مگر میں صرف سلار میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ سلار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، رمشا نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے یہ پرپوزل تمہیں عجیب لگے، لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں، جو کچھ کارڈ میں نے لکھا ہے میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔ سلار نے اس بات مکمل کرنے دی۔ اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ رہا تھا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ سلار نے کہا۔ نہیں ضروری نہیں ہے، مگر بتانے میں کیا حرج ہے؟ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ سلار نے جواباً پوچھا۔ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کیونکہ تم مختلف ہو۔ سلار ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ عام مردوں جیسے نہیں ہو، پروقار ہو، تم میں کلچر اور ڈارگرومنٹ، میں ایسا نہیں ہوں۔ ثابت کرو، رمشا نے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا، اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہر مرد سلار سکندر سے بہتر ہے۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ میں نہیں مانتی۔ تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، 1.5 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ رمشا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی میں موو کرتی ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔ رمشا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار رمشا کی رنگت زرد پڑ گئی۔ تم نے کبھی نہیں بتایا۔ سلار آہستہ سے مسکرایا۔ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی بھی نہیں رہی۔ تم اس سے شادی کر رہے ہو؟ دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری وہاں شادی نہ ہو سکے، سلار نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ تم کسی سے محبت کر رہے ہو یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، کچھ ایسا ہی ہے؟ سلار، تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو، ایک پریکٹیکل آدمی ہو، تم کس طرح کی عجیب بات کر رہے ہو؟ رمشا استہزائیہ انداز میں ہنس دی۔ فرض کیا کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ نہیں، رمشا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مگر ایسا ہی ہے، میں نے اگر شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا، اور 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں، اس نے بے حد خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ ہم اچھے کولیگ ہیں، میں جانتا ہوں یہ تعلق ایسے ہی رہے، اور میں چاہتا ہوں میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا تھا۔ سلار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ رمشا سلار کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پیج نمبر 833۔
سلار اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفس سے نکل آیا۔ ریلوے کراسنگ پر ٹریفک کے ازدحام دیکھ کر اس نے دور سے ہی گاڑی موڑ لی۔ وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھنس کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے ایک دوسری سڑک پر ٹرن لے لیا۔ وہ سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب سڑک کے کنارے پر فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی خاتون کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک ہائی روڈ تھی۔ وہ اس وقت بالکل سنسان تھی۔ خاتون اپنے لباس اور چہرے سے کسی بہت اچھے گھرانے کی نظر آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں سونے کی کچھ چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں اور سلار کو خدشہ ہوا کہ اس اکیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس نے گاڑی ان کے قریب لے جا کر روک دی۔ خاتون کو سفید رنگت اس وقت سرخ تھی اور سانس پھولا ہوا تھا اور شاید وہ اپنا سانس ٹھیک کرنے کے لیے ہی سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ سلار نے ان سے جا کر پوچھا کہ ان کو کہاں جانا ہے اور ان کی مدد کے لیے ان کو اپنی گاڑی میں ہی بٹھا لیا۔ ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ ان کے علاقہ ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ خاتون اپنے گھر کو جگہ پتہ بھول چکی تھی۔ اس نے ان کو پولیس اسٹیشن لے گیا اور وہاں پر ان کو لے جا کر وہاں پر ان کو چھوڑنا چاہا۔ ان کا نام سیدہ اماں تھا۔ سیدہ اماں کو پولیس اسٹیشن والوں نے رکھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے گھر ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگ جائے، تب تک ہم اسے پولیس اسٹیشن میں کہاں رکھیں گے، تو یہی بہتر ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ وہ اس پولیس اماں کو اپنے ساتھ ہی لے آیا اور ان کی مدد کی، اور اسی طرح ان کا گھر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کو گھر پر چھوڑا، اور گھر پر چھوڑنے کے بعد تک وہ بہت زیادہ بولنے والی خاتون تھی، اس لیے اس کی کافی اچھی الیکس ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ فرقان بھی اس اماں کے ساتھ شناسا ہو گیا۔